مریم بنت رفیق احمد، آپ کا نکاح سلطان خانزادہ ولد سلمان احمد خان سے سکہ رائج الوقت 20 لاکھ روپے طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواہ کی آواز اس کے کانوں میں آئی تھی۔ سر دھیمے سے ہلا کر اس نے اقرار کیا تھا، لیکن دل میں تو ایک الگ ہی طوفان مچا تھا۔ یہ اس کی شادی نہیں بلکہ اس کا سودا طے کیا جا رہا تھا۔ اس کے غریب ماں باپ، جنہوں نے اس کا حق مہر 20 لاکھ روپے پہلے ہی وصول کر لیا تھا۔ رفیق احمد نے آپ دیدہ نظروں سے اپنی صابر اور فرمانبردار بیٹی کو دیکھا، جو ہر موقع پر نہ صرف ان کے گھر کا عمل، ان کے دل کا سہارا بھی بنتی، اور آج وہ مجبور ہو گئے تھے۔ بیگم صاحبہ نے ایک حکم دیا تو وہ انکار نہ کر سکے۔ تمہاری بیٹی بہت ہی خوبصورت ہے رفیق احمد۔ مریم کو میں اس حویلی کی بہو بناؤں گی، میرے سلطان کی دوسری بیوی۔ اس کی دوسری شادی تو مجھے کرنی ہی ہوگی۔ 10 سال کا طویل عرصہ ہو گیا ہے اس کی اولاد کا انتظار کرتے کرتے۔ اگر مجھے کسی اور ہی لڑکی کو لانا ہے تو اس سے بہتر نہیں کہ میں مریم کو ہی اس گھر میں لے آؤں۔ بڑی بیگم صاحبہ کے لہجے میں عاجزی تھی۔ وہ خاموش تھے، ہمیشہ کی طرح ان کے سامنے مؤدب سے کھڑے ہوئے، اس حویلی کے پرانے اور وفادار ملازم۔ سالوں بیگم صاحبہ کا نمک کھایا تھا تو پھر اس کے حکم سے کیسے انکار کر دیتی، جو ہر دکھ سکھ میں کام آئی تھی۔ لیکن ان کی اگلی بات نے رفیق احمد کے ہوش اڑا دیے تھے، جب وہ کہنے لگی، تم مجھے مریم کا رشتہ دو، میں تمہیں گھر خرید کر دوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ تم پچھلے 8-10 سالوں سے اپنا گھر لینے کی کوشش کر رہے ہو، تمہاری بھی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اب تو انہیں ماننا ہی تھا، گھر بنانے کی خواہش کس آدمی کی نہیں ہوتی، اور یہی خواہش جس نے انہیں مجبور کیا تھا کہ وہ مریم کا رشتہ بڑی بیگم صاحبہ کو دے دیں۔ یوں آج وہ دلہن بن کر حویلی رخصت ہو رہی تھی۔ سلطان خانزادہ کے چہرے پر بلا کی بیزاری تھی۔ اماں جان نے اسے دودھ بخشنے اور مرنے کی قسمیں واسطے نہ دیے ہوتے تو کبھی بھی دوسری شادی کے لیے راضی نہ ہوتا۔ ان کے دل میں صرف ایک ہی عورت کے لیے چاہت چھپی تھی، اور وہ تھی ان کی پہلی بیوی شفق۔ پہلے ہی وہ ماں نہیں بن سکتی تھی، ایک بانجھ عورت تھی، لیکن پھر بھی وہ کسی صورت اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ اس سے بڑھ کر تو وہ دوسری شادی کرنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ لیکن جب دن رات اماں جان اس کا موڈ خراب کرنے لگی اور ان کا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا، تب جا کر سلطان کو ان کی بات ماننی ہی پڑی۔ مریم رخصت ہو کر اس حویلی میں آ گئی تھی۔ اماں جان نے ملازمہ رانی کو آواز دی تھی، جاؤ مریم بی بی کو ان کے کمرے میں چھوڑاؤ، اور سلطان صاحب سے کہو کہ انہیں اماں جان نے بلایا ہے۔ ملازمہ رانی اسے لے کر کمرے میں آ گئی۔ نہ کوئی پھولوں کی آرائش تھی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی سجاوٹ، لیکن کمرہ بہت ہی بڑا اور پورا سائز تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی، اس کی آنکھیں کسی بھی تاثر سے خالی تھی، نہ ہی دل کی دھڑکنوں میں کوئی تال بج رہی تھی۔ ظاہر ہے سلطان خانزادہ کی اس کی دوسری شادی تھی۔ ظاہر ہے سلطان خانزادہ کی اس کے ساتھ دوسری شادی تھی، اور سنا تھا کہ وہ اپنی پہلی بیوی شفق سے بے پناہ عشق کرتے تھے۔ کافی رات گزر گئی، اس کا انتظار آنکھوں میں ہی رہ گیا، لیکن سلطان کمرے میں نہیں آئے۔ وہیں رات کے 4 بجے بیڈ سے ٹیک لگائے سو گئی۔ مجھے یقین آ جائے گا آپ کی محبت پر، اگر آج کی رات آپ اس ڈائن کے کمرے میں نہیں گئے تو۔ شفق نے انہیں اپنی محبت کا واسطہ دے کر روک لیا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ سلطان نے بھی اپنی محبت کا پاس رکھا اور پہلی رات مریم کے کمرے میں ہی نہ گئے۔ اگلی صبح اماں جان مریم کو پاس بٹھا کر پوچھ رہی تھی، سلطان نے کچھ کہا تو نہیں؟ اور وہ انگلیاں چٹکانے لگی۔ اماں جان، وہ تو کمرے میں ہی نہیں آئے۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے آگ بھگولا ہو گئی تھی۔ اتنے جتن سے پہلے انہوں نے سلطان کو راضی کیا تھا اس شادی پر، اور پھر رفیق احمد کو کہ وہ اپنی خوبصورت جوان بیٹی کا رشتہ انہیں دے دے۔ اب جب کہ مریم اس گھر میں دلہن بن کر آ گئی تھی تو سلطان نے اسے رشتہ بنانا بھی گوارا نہیں کیا۔ ایسے میں کیسے اس دنیا میں اس کا وارث جنم لے گا؟ تبھی وہ مریم کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، اس ناگن کی محبت اور اس کے حسن کا جادو سلطان کے وجود پر حاوی ہے، تمہیں ہی کوشش کرنی ہوگی مریم۔ اماں جان کی بات پر اس نے سر ہلا دیا تھا۔ ہر روز اماں جان اس سے باتیں سناتی کہ وہ سلطان کو اپنی طرف راغب کرنے میں کیوں ناکام ہے، تو وہ روتے ہوئے ان سے کہنے لگی، میں کیا کروں اماں جان، وہ تو کمرے میں ہی نہیں آتے۔ ایسے میں آپ مجھے روزانہ باتیں سناتی ہیں، میں خود نہیں جانتی کہ وہ ایسے کیوں کر رہے ہیں۔ چھلکتی آنکھوں سے اس نے اماں جان کے سامنے سچائی رکھ دی تھی۔ تبھی وہ بھڑکتی ہوئی شفق اور سلطان کے کمرے میں جا پہنچی۔
جہاں سلطان بیڈ پہ دراز تھا اور شفق ان کے برابر میں بیٹھی تھی، ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہوئے۔ کیا فائدہ ہوا تمہارے اس دوسرے نکاح کا؟ تم تو اس لاڈلی کے چکر میں اسے کوئی رشتہ بنانے کو تیار ہی نہیں، تو پھر 3 طلاقیں دے کر اسے یہاں سے رخصت کر دو۔ اللہ ہی وارث ہے اس حویلی کا۔ ان کی آنکھوں میں غصے کی آگ تھی۔ شفق کی طرف تو انہوں نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ایک واحد ہستی اماں جان تھی جس سے شفق تھوڑا خوف کھاتی تھی، ورنہ تو وہ سلطان کے دل کی رانی تھی۔ اماں جان پلیز آپ ناراض مت ہو۔ وہ انہیں منانا چاہتے تھے لیکن وہ بھڑک کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ پیچھے پیچھے سلطان ان کی منتیں کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، مجھے اگلے 2-3 مہینے میں خوشخبری چاہیے۔ اگر میری بات منظور ہے تو تمہیں آج رات مریم کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ اماں جان نے انہیں راضی کر لیا تھا، واسطے قسمیں دے کر، اور وہ ان کی بات سے انکار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے بھڑکتے ہوئے مریم کے کمرے میں جا پہنچے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں ماں بننے کا، چلو آؤ میں تمہیں۔ سلطان کا جملہ ہوا میں متعلق رہ گیا کیونکہ کمبل میں سکڑی مریم نے بے اختیار خوف سے سانسیں روک لی تھی۔ سلطان کو اس پر غصہ بھی آ رہا تھا اور ترس بھی، لیکن اس ترس کے لفظ سے وہ خود نفرت کرتا تھا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر کمبل کھینچنے ہی والا تھا کہ اچانک خود ہی رک کر پیچھے ہٹ گیا، جیسے اپنے آپ کو روکنے پر مجبور ہو، اور پھر ایک سرد ہنسی ہنس کر بولا، ڈر کیوں رہی ہو مریم؟ میں تمہیں چھونے والا نہیں ہوں۔ جس عورت کی دل میں جگہ نہ ہو اسے ہاتھ لگانا بھی بوجھ لگتا ہے۔ اماں جان چاہتی ہے کہ تم سے مجھے وارث ملے، مگر افسوس کہ ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ یہ سن کر مریم نے آہستہ سے کمبل سرکایا اور نم آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھا، جو غصے اور ضد سے اکڑی ہوئی تھی، لیکن وہ کچھ بول نہ پائی۔ سلطان دروازے تک گیا، رک گیا اور بغیر پلٹے کہنے لگا، تم یہاں اس کمرے میں رہ سکتی ہو، مگر مجھ سے کسی توقع کی امید مت رکھنا۔ میرے دل میں صرف شفق کے لیے جگہ ہے اور یہی حقیقت ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور مریم کا دل جیسے سینے میں ڈوب کر رہ گیا۔ رات لمبی تھی، ٹھنڈی تھی، مگر اس سے زیادہ ٹھنڈک وہ الفاظ تھے جو سلطان چھوڑ گیا تھا۔ اگلی صبح اماں جان کمرے میں داخل ہوئی تو ان کی تیز نگاہ مریم کے سوجے ہوئے آنسو بھرے چہرے پہ پڑی۔ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا، روتی کیوں رہی ہو بیٹا؟ شوہر کے گھر آئی ہو، کوئی ناگوار بات ہوئی ہے؟ اندر سے مریم کی روح چیخنا چاہتی تھی، مگر لبوں نے ہمیشہ کی طرح فرما برداری اوڑھ لی۔ وہ دھیرے سے بولی، اماں جان کچھ نہیں ہوا۔ اماں جان نے ناگواری سے سر جھٹکا اور کہنے لگی، دیکھو مریم، بات سنو، میرا بیٹا تھوڑا سخت ہے، مگر تم نے ہمت نہیں ہارنی۔ اس گھر کی بہو ہونے کے ساتھ تم پر ایک ذمہ داری بھی ہے۔ مجھے سلطان کا وارث چاہیے، اس حویلی کو وارث چاہیے۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ پہلے ہی 10 سال برباد ہو چکے ہیں۔ میں تم سے بہت ہی امید رکھتی ہوں۔ اس کی باتیں مریم کے دل کو کاٹتی چلی گئی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کیسے بتائے کہ جس شخص نے اسے چھونے سے منع کر دیا ہو، اس کے ہاں وارث کی امید کیسے جاگے گی؟ مگر وہ خاموش رہی کیونکہ سچ بولنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ اماں جان نے اس کی خاموشی کو ہاں سمجھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اچھی لڑکیوں کی طرح شرماتی رہو گی تو گھر کیسے چلے گا؟ تم آج رات ہی سلطان سے بات کرو، میں چاہتی ہوں کہ اس بار بات بنتی دکھائی دے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی اور مریم کا دل اور خوفزدہ ہو گیا۔ شام ہونے تک اس کی سانس اٹکی رہی کیونکہ آج پھر اسے اس شخص کے سامنے کھڑا ہونا تھا جو اسے اپنی بیوی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ادھر سلطان شام کو جیسے ہی گھر آیا تو اس کے چہرے پر پھر وہی بیزاری تھی۔ اس نے سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا، مگر دروازے پہ کھڑی مریم، آنکھوں میں سردی، لہجے میں سختی اور دل میں شفق کا عکس لیے، وہ بس اتنا بولا، اب کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ مریم نے پہلی بار ہمت کر کے سر اٹھایا اور کہا، اماں جان نے کہا ہے کہ میں آپ سے۔ اس کی آواز گلے میں ہی پھنس گئی۔ سلطان نے اسے بات پوری بھی نہ کرنے دی اور تلخی سے کہہ دیا، اگر اماں جان نے کچھ چاہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی زندگی برباد کرتا پھروں۔ مریم، تمہیں جو چاہیے سمجھا جائے، میں تمہیں اپنی بیوی نہیں مانتا اور نہ کبھی مانوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے کا دروازہ زور سے بند کر گیا اور مریم کی آنکھوں میں اتنے آنسو بھر آئے کہ فرش دھندلا گیا۔ مگر رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کیونکہ اماں جان سب سنانے والی تھی اور ان کی اگلی کارروائی مریم کی زندگی کو مزید بدلنے والی تھی۔ رات گہرائی تو اماں جان کا غصہ بھی بڑھتا گیا۔ انہوں نے ملازمہ سے کہا، سلطان کو بلاؤ، اور چند لمحوں بعد سلطان ان کے سامنے کھڑا تھا، ماتھے پر وہی ضد، وہی چڑچڑاپن۔ اماں جان نے تیز نگاہوں سے اسے دیکھا اور بھرے لہجے میں بولی،
میں جانتی ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو، مگر یاد رکھو یہ لڑکی تمہاری بیوی ہے، سلطان دوسری بیوی ہے، تمہارے اسے قبول کرنا ہی ہوگا، حویلی کی عزت کا سوال ہے۔ میں نے اس گھر کے وارث کے لیے نکاح کروایا ہے، تم اپنی ضد میں کب تک پڑے رہو گے؟ سلطان نے زبان کھولنے کی کوشش کی مگر اماں جان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔ میں جانتی ہوں تم شفق سے محبت کرتے ہو، مگر محبت کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنا گھر برباد کر دو۔ تمہاری ذمہ داریاں ہیں، تمہارا خون آگے بڑھنے کا حق رکھتا ہے، اس لیے مریم سے دور رہ کر تم صرف اپنا وقت برباد کر رہے ہو۔ تمہیں اس کے قریب جانا ہوگا، اور یہ بات میں حکم سمجھ کے کہہ رہی ہوں۔ سلطان کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا مگر وہ خاموش رہا، کیونکہ ماں کو حکم کو کبھی نہ توڑ پاتا تھا۔ ادھر شفق جو ہمیشہ کی طرح چھپا ہوا تیز دماغ رکھتی تھی، اس نے سلطان کی بے چینی کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ اس کے قریب آئی، ہاتھ اس کے بازو پہ رکھا اور نرم مگر زہر بھری آواز میں بولی، یہ سب تم برداشت کرو گی سلطان؟ تمہارے خلاف باتیں بنیں گی، لوگ کہیں گے کہ تم اپنی دوسری بیوی سے بھی اولاد نہ لے سکے، تو قصور کس کا ہوگا؟ کبھی سوچے ہے؟ تمہاری عزت اور تمہارا نام جس حویلی سے بڑا ہے، وہ سب تمہاری ماں کی ضد کی وجہ سے داغدار ہو سکتا ہے۔ سلطان اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ شفق نے سانس کھینچ کر آہستہ سے کہا، ہو سکتا ہے بات مریم میں نہ ہو سکتی ہے، تم ہی باپ بننے کے قابل نہ ہو۔ تم نے کبھی اپنا ٹیسٹ کروایا ہے جو دن رات مجھے قصوروار ٹھہراتے ہو؟ اس کے الفاظ جلتی لکڑی پر تیل کی طرح پڑے۔ سلطان کی آنکھوں میں بے یقینی کی چبھن سی اتر گئی تھی۔ شفق نے موقف دیکھ کر اسے مزید دھکیلا، یہ نہ ہو کہ کل سب انگلیاں تم پر اٹھیں کہ پہلی بیوی بانجھ تھی تو دوسری بھی اولاد نہ ہوئی تھی۔ اصل قصور کس کا ہوا؟ سلطان تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ شفق نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ کہیں یہ سب تمہاری کمزوری نہ نکل آئے؟ سلطان کے اندر کا غرور چیخ اٹھا تھا۔ اس نے غصے سے ہاتھ چھٹک کر کہا، بس شفق، عورتیں ایسے باتیں نہیں کرتی۔ شفق نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا، عورتیں سب کچھ دیکھتی ہیں سلطان، مگر بولتی تب ہے جب اپنے شوہر کو بچانا ہو۔ میں تمہارا ساتھ دے رہی ہوں، تمہیں حقیقت سمجھا رہی ہوں۔ اگر مسئلہ تمہیں نکل آیا تو مریم ہو یا کوئی اور، سب تمہیں ہی کمزور کہے گا، اور تم جانتے ہو یہ بات تمہارے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ سلطان جیسے پل میں دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک طرف وہ اپنی ماں کی سخت حکم کے بوجھ میں دبا ہوا تھا، اور دوسری طرف شفق کے زہر آلودہ مگر حقیقت جیسے لگنے والے الفاظ۔ اس کے دل میں خوف کا ایسا بیج بو چکے تھے جس نے اسے اندر تک ہلا کے رکھ دیا تھا، اور اگلی صبح اسے خوف کا شکار ہو کر وہ فیصلہ کرنے والا تھا جس سے مریم کی پوری زندگی کا رخ بدل جانا تھا۔ اگلی صبح اماں جان کا چہرہ سختی اور ناراضگی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھے ہی ملازمہ کو آواز دے کر بولی، مریم کو بلاؤ، اور جیسے ہی مریم جھجکتے قدموں سے آئی، اماں جان نے اسے اوپر سے نیچے تک گھورا اور خوب پٹکارا، اتنی کمزور سی لڑکی سے میں نے کیا امیدیں باندھ رکھی ہیں؟ تمہارے بس میں کچھ ہے بھی یا نہیں؟ کون سی بہو ایسے روتے روتے گھر سنبھالتی ہے؟ تمہارا ذرا سے بھی آنسو میرے لیے بدشگونی ہے مریم۔ مریم کا سر جھکا ہوا تھا، دل اندر سے ٹوٹ چکا تھا، مگر وہ چپ رہی کیونکہ یہی اس کی تربیت تھی۔ اسی وقت سلطان کمرے میں آیا تو اماں جان نے فوراً اس کی طرف رخ موڑ کے کہا، دیکھو یہ لڑکی روتی رہی تو گھر میں کیسے خوشی آئے گی؟ تمہیں اسے قبول کرنا ہی ہوگا۔ تمہاری زندگی ہے، تمہارا گھر ہے، مگر وارث کی امید اسی سے ہے۔ تم کب تک اپنی ضد میں مریم کو یوں لٹکائے رکھو گے؟ سلطان نے بیزاری سے ماں کا جملہ سنا، پھر مریم کے سوجے ہوئے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کا چڑچڑا پن اور بڑھ گیا۔ اماں جان نے غصے سے جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے مریم کو یہاں لا کر تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا، بلکہ گھر کو برباد ہونے سے بچایا ہے۔ تم اگر اسے چھوڑ کر شفق کے چکر میں اپنی زندگی ختم کرنا چاہتے ہو تو ایک بات یاد رکھو، شفق کبھی تمہیں اولاد نہیں دے سکتی، اور میں یہ بار بار نہیں کہہ سکتی۔ شفق کو وارث دینا ناممکن ہے، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ دنیا تمہارے کردار پر انگلی اٹھائے، زبانیں چلے کہ تم اپنی پہلی بیوی سے بھی باپ نہ بن سکے اور دوسری سے بھی۔ کوئی امید نہیں رہی۔ سلطان کی آنکھوں میں تکلیف اور غصے کا ملغوبہ بھرنے لگا۔ شفق کی باتیں ابھی بھی دماغ میں زہر کی طرح گونج رہی تھیں، مگر ماں کے طنز نے اس زہر کو اور گہرا کر دیا تھا۔ وہ کھڑا رہا مگر اندر سے ٹوٹتا جا رہا تھا۔ اماں جان نے آخری ضرب لگائی، تم مرد ہو، اپنی ذمہ داری سمجھو۔ مریم تمہاری بیوی ہے، اسے قبول کرو، ورنہ یہ گھر تم دونوں کے لیے جہنم بن جائے گا۔ مریم ہکا بکا یہ سب سن رہی تھی، مگر زبان جیسے پتھر کی بن چکی تھی۔ وہ صرف آنکھیں جھکا کے کھڑی رہی۔
شام کو سلطان اپنے کمرے میں بیٹھا تھا جب اماں جان پھر اس کے پاس آئی۔ ان کے لہجے میں نرمی نہیں بلکہ ایک عجیب سی تھکن تھی۔ انہوں نے کہا، سلطان، میں تمہیں مجبور نہیں کر رہی بیٹا، مگر میں تمہاری ماں ہوں اور یہ گھر میری ذمہ داری ہے۔ شفق کی وجہ سے تم جو غلطی کر رہے ہو وہ آگے جا کر صرف تمہیں ہی نہیں اس حویلی کو بھی نقصان دے گی۔ مریم بری لڑکی نہیں ہے، وہ صبر والی فرما بردار ہے۔ اس پر رحم نہ سہی کم از کم انصاف کرو۔ اس کے ساتھ وہ تمہاری بیوی ہے اور بیوی کو حق دیا جاتا ہے، چھینا نہیں جاتا۔ یہ آخری بات سلطان کے اندر بیٹھ گئی۔ رات ہونے تک وہ چپ چاپ بیٹھا رہا، پھر آہستہ آہستہ جیسے اپنی شکست قبول کرتا ہوا اپنے کمرے سے اٹھا اور مریم کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ مریم کھڑکی کے پاس بیٹھی رات کا سناٹا سن رہی تھی جب دروازہ کھلا اور سلطان اندر آیا۔ وہ ہچکچا کر کھڑی ہو گئی۔ سلطان نے پلک تک نہیں جھپکی۔ اس کے لہجے میں سردی تھی، سختی تھی، بس اتنی سی بات کہی، مریم، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں قبول کرتا ہوں، مگر یاد رکھو یہ سب صرف اماں جان کے کہنے پر ہے۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، نہ محبت، نہ چاہت، نہ خواہش۔ تم مجھے سمجھ رہی ہو نا؟ میں تمہیں حق دوں گا مگر دل نہیں دوں گا۔ اس نے یہ کہہ کر جیسے خود کو بھی سزا دی اور مریم کو بھی۔ اس کی آنکھیں جھک گئیں، دل بھاری ہو گیا، مگر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا کیونکہ انکار کی گنجائش کہاں تھی۔ یوں سلطان نے مریم کو قبول تو کر لیا مگر اسے قبولیت میں محبت کا ایک قطرہ بھی نہ تھا، صرف بیزاری، بھاری مجبوری اور بے رحم حقیقت تھی، اور مریم نے اس حقیقت میں اپنا آنے والا ہر دن جینا تھا۔ شفق کے کمرے میں آتے ہی اسے ملازمہ رانی نے بتایا کہ آج کی رات سلطان مریم کے پاس ہے، تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، دل میں گہری جلن اور آنکھوں میں ایسا طوفان اٹھا جیسے کسی نے اس سے سب کچھ چھین لیا ہو۔ وہ تیزی سے ٹہلنے لگی، ہاتھ مٹھیاں بن گئے اور دل میں یکا یک ایک زہر بھری لہر اٹھی کہ آخر وہ لڑکی جسے وہ ملی جلی حقارت اور ترس کی نظر سے دیکھتی تھی آج سلطان کے ساتھ ایک کمرے میں ہے۔ شفق کی سانس دھونکی کی طرح چلنے لگی اور وہ مسکرا کر خود کو تسلی دیتی رہی کہ سلطان نے اسے دل سے کبھی قبول نہیں کیا ہوگا، وہ مریم کے قریب کیسے جا سکتا ہے؟ لیکن یہ خیال بھی اس کے دل کا زخم کم نہ کر سکا۔ ادھر کمرے میں سلطان اندر آیا تو مریم کے دل کی دھڑکن بند ہونے سے لگی۔ اس نے نظر جھکا لی مگر سلطان نے اندر ہی اندر صاف لفظوں میں کہا، مریم، میں یہاں آیا ہوں کیونکہ یہ میرا فرض ہے، مگر تم سے کسی جذبے کی امید مت رکھنا۔ میں تمہاری عزت کروں گا مگر محبت نہیں ہوگی، یہ جان لو۔ مریم نے سر ہلا دیا۔ سلطان نے ساری رات اس کے قریب ہو کر بھی خود کو دور رکھا۔ وہ سچ سا بیٹھا رہا اور مریم اس خاموشی کی ہر سخت لہر اپنے اندر محسوس کرتی رہی۔ رات بیت گئی مگر شفق کی بے چینی پوری نہ ہوئی۔ اگلے دن اس نے مریم کی طرف طنزیہ نظروں سے دیکھا اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اس لڑکی کو چین سے رہنے نہیں دے گی۔ اس گھر میں آئی ہے سلطان خانزادہ کو وراثت دینے میں، بتاؤں گی کہ اس کا واسطہ کس سے پڑا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی سازشوں کا آغاز کیا، کبھی کچن میں مسئلہ کھڑا کرتی، کبھی اماں جان کے کان بھرتی اور کبھی سلطان کے سامنے مریم کو مجبور اور کمزور ثابت کرتی، مگر مریم نے ہر بار خاموشی اختیار کی، نہ جواب دیا نہ شکایت کی۔ چھاؤں کی طرح وہ گھر کے کام کرتی رہی اور دل میں اللہ سے دعا مانگتی رہی۔ ایک مہینہ گزر گیا اور پھر ایک دن مریم کو اپنی طبیعت خراب ہوتی ہوئی لگی۔ ملازمہ نے اسے سنبھالا تو اماں جان کی نظر اس پہ پڑی۔ انہوں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر زینب مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ان کا چیک اپ کرنا ہوگا، رپورٹ آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، ویسے امید تو یہی ہے کہ کوئی خوشخبری ہے۔ یہ سنتے ہی حویلی کے در و دیوار میں خوشیوں کی چمک دوڑنے لگی۔ پھر 2 دن بعد رپورٹ آئی تھی۔ رپورٹ سنتے ہی اماں جان کی آنکھوں میں آنسوں کی چمک اٹھی۔ وہ بے اختیار بولی، یا اللہ تیرا شکر ہے، مریم ماں بننے والی ہے۔ حویلی میں جیسے بہار اتر آئی ہو۔ سلطان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، حیرت کے ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی اترا، مگر وہ پھر بھی خاموش رہا۔ شفق کا دل اس خبر نے چیر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی لاکھ کوشش کی مگر آنکھوں کی آگ بجھ نہ سکی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس حویلی میں مریم کی عزت، مقام اور اہمیت سب بڑھ جائے گا۔ وہ وارث کی ماں بننے والی ہے اور یہی مقام اسے شفق کے مقابل لا کھڑا کرے گا۔ اماں جان پہلی بار مریم کے پاس آ کر بیٹھی، اس کا ہاتھ تھاما اور محبت سے کہا، بیٹا
آج تم نے میرے گھر کو خوشی دے دی ہے، آج سے تم اس گھر کی اصلی بہو ہو، سلطان کی عزت ہو، وراثت کی ماں ہو۔ شفق نے دور سے یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں نفرت کی گرم لہر اور تیز ہو گئی، مگر حقیقت یہ تھی کہ اب حویلی کی ہر سانس مریم کے ساتھ تھی اور ہر دعا اس کے نام پر نکلتی تھی۔ مریم کے حملے ہونے کے بعد سے ہی شفق کے دل میں حسد کی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چال چلتی، کبھی کچن میں نمک مرچ بدل کر الزام مریم پہ ڈالتی، کبھی اماں جان کے کان بھرنے کی کوشش کرتی کہ یہ لڑکی ناز نخرے دکھا رہی ہے اور گھر کے کاموں سے جی چراتی ہے، لیکن ہر بات حقیقت الٹ ہی نکلتی۔ ایک نہ ایک شخص سچ سامنے لا دیتا اور مریم بچ جاتی۔ اماں جان بھی اب مریم کو اپنی بیٹیوں جیسا ماننے لگی تھی، اس کے ہر قدم پر نظر رکھتی، دوا کھلاتی، ٹونک پلاتی اور اسے کبھی اکیلا نہ چھوڑتی۔ اس پیار نے مریم کی جگہ حویلی میں مضبوط کر دی تھی۔ سلطان بھی شروع میں خاموش رہتا تھا، مگر رفتہ رفتہ اس کے دل کی سخت دیواریں نرم ہونے لگی تھیں۔ جب جب وہ مریم کو ڈاکٹر کے کہنے پر چلتے ہوئے لڑکھڑاتے دیکھتا تو فوراً اسے سہارا دے دیتا۔ ایک رات مریم کو اچانک پیٹ میں درد ہوا تو سلطان گھبرا کر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس نے پہلی بار اتنی نرمی سے اس کی نبض پکڑی کہ مریم کی آنکھیں خود بخود بھیگ گئیں۔ سلطان نے دھیرے سے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں۔ اس ایک جملے نے مریم کے دل میں عجیب سا اعتماد بھر دیا تھا، لیکن شفق کے دل میں جیسے آگ کے انگارے برسنے لگے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر وہ کچھ نہ کرے تو سب کچھ مریم کے حق میں ہو جائے گا، اور یہ برداشت کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ ایک دوپہر سلطان اپنے کمرے میں بیٹھا تھا اور شفق اس کے پاس آئی۔ اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، سلطان، تم جانتے ہو کہ یہ بچہ اس حویلی کا پہلا وارث ہوگا، تمہارا پہلا خون ہوگا، اور اس مقام کی اصل حقدار میں ہوں، کیونکہ میں تمہاری پہلی بیوی ہوں۔ شفق نے گہری سانس لی اور پھر آہستہ سے وہ بات کہہ دی جس نے پورے ماحول کو بدل دینا تھا، جب بچہ پیدا ہو جائے تو تم اسے مجھے دے دو۔ میں نے 10 سال اس گھر کی بہو بن کے گزارے ہیں، سلطان، میں حق رکھتی ہوں کہ پہلا بچہ میری گود میں آئے، یہ میرا حق ہے۔ مریم دروازے کے پیچھے پانی کا گلاس لینے آئی تھی اور سارے الفاظ اس کے کانوں میں تیر کی طرح اتر گئے۔ اس کے قدم جیسے زمین سے جکڑ کے آنکھوں میں سنسنی پھیل گئی اور دل یوں دھڑکا جیسے کوئی خوفناک طوفان آنے والا ہو۔ سلطان خاموش بیٹھا تھا، جواب نہیں دے پا رہا تھا، اور یہ خاموشی مریم کے دل میں خنجر کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ سکتے میں پلٹ گئی، کمرے میں پہنچی، دروازہ بند کرتے ہی اس کی ہمت ٹوٹ گئی، آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ سلطان اسے تلاش کرتا ہوا آیا اور دروازہ کھولا تو دیکھا مریم فرش پر بیٹھی زوروں قطار رو رہی تھی۔ سلطان چونک گیا، وہ اس کے پاس بیٹھا اور اس نے پہلی بار اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا، مریم، کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مریم نے ہچکیوں میں ڈوبی آواز میں کہا، سلطان، مجھ سے میرا بچہ مت چھینے، مجھے یہ بچہ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، میں اپنے بچے کو کسی کو نہیں دے سکتی، خواہ وہ شفق ہو یا کوئی اور۔ اس نے ہاتھ سلطان کے ہاتھ پہ رکھ کر کہا، یہ صرف میرا نہیں، ہمارا بچہ ہے، آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ اسے شفق کے حوالے کر دیا جائے؟ میں ماں بننے والی ہوں سلطان، ماں کبھی اپنا بچہ چھوڑ نہیں سکتی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو سلطان کی انگلیوں پر ٹپ ٹپ کر رہے تھے، اور پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ یہ لڑکی جسے وہ بے وقت سمجھتا رہا، وہ اس کے بچے کی ماں تھی، اور اس کے آنسو اس کے دل کو بھی چیر رہے تھے۔ سلطان کے اندر ایک جنگ چھڑ گئی۔ وہ مریم کی کانپتی انگلیاں تھام کر صرف اتنا کہہ پایا، کسی کو تمہارا بچہ نہیں لینے دوں گا، تم میرا یقین کرو۔ مریم نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، اور پہلی بار اسے سلطان کی آنکھوں میں سختی نہیں بلکہ حفاظت کرنے والا ایک سایہ دکھائی دیا۔ سلطان نے مریم کے آنسو پوچھتے ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ فوراً اٹھا اور سیدھا شفق کے کمرے کی طرف گیا۔ شفق نے اسے آتا دیکھا تو فوراً مصنوعی نرمی اوڑھ کر بولی، سلطان، تم نے سوچا میری بات پر؟ میں سمجھ سکتی ہوں یہ فیصلہ مشکل ہے، مگر میرا حق ہے جو میں نے مانگا ہے۔ مگر سلطان کی آنکھوں میں اس وقت کسی قسم کی نرمی نہیں تھی۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے سیدھا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور سخت مگر صاف لہجے میں بولا، شفق، مریم کا بچہ میں کسی کو نہیں دوں گا، وہ میرا بچہ ہے، اور مریم اس بچے کی ماں ہے۔ تم ہو تو پہلی بیوی، مگر یہ حقیقت نہیں بدل سکتی کہ وارث اس دنیا میں مریم کے ہاتھوں آ رہا ہے۔ شفق کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، مگر سلطان نے اسے بولنے کا موقع دیے بغیر
سلسلہ جاری رکھا۔ تم بڑی ماں ہو سکتی ہو، مگر چاہو تو اس بچے کو پیار دے سکتی ہو، اسے سنبھال سکتی ہو، اسے اپنے دل میں جگہ دے سکتی ہو۔ میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن تمہارا یہ کہنا کہ میں یہ بچہ تمہیں دے دوں، یہ ناممکن ہے۔ نہ آج نہ پھر کبھی۔ شفق کے دل میں جیسے کسی نے تیز خنجر گھونپ دیا ہو۔ اس کی سانس رکی، آواز بھاری ہوئی اور آنکھوں میں انگارے اگ آئے۔ وہ ہونٹ کاٹ کر رہ گئی، مگر سلطان کی بات ختم نہیں ہوئی۔ وہ مریم کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اسے ڈرانا غلط ہے۔ شفق، مریم حاملہ ہے اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، اب اس کے قریب جانے سے پہلے سوچنا۔ شفق کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے دانت بھینچ کر سلطان کی طرف دیکھا، پھر چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجا کر بولی، ٹھیک ہے سلطان، تمہاری مرضی، تمہارا فیصلہ۔ مگر اس کے پیچھے جلن کی تیز لہر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سلطان وہاں سے چلا گیا، مگر شفق اندر ہی اندر بھسم ہو رہی تھی۔ سلطان کی ہر بات اس کے دل میں تیر کی طرح چبھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال بار بار گونجتا رہا، اگر بچہ مجھے نہیں مل سکتا تو اس دنیا میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ مریم کو خوشی مل گئی تو میری جگہ کیا رہ جائے گی؟ اسی حسد میں اس نے اپنی خاص ملازمہ رانی کو بلایا، جو برسوں سے اس پر جان مارنے کو تیار رہتی تھی۔ شفق نے اسے گھور کر کہا، رانی، جس لڑکی نے میرا سب کچھ چھین لیا ہے، اسے میں چین سے جینے نہیں دوں گی۔ تم میرے کہنے پر عمل کرو گی نا؟ رانی نے فوراً سر جھکا دیا۔ شفق نے آہستہ سے زہر جیسی نیت کے ساتھ کہا، مریم کو ایک ایسی زہریلی دوا کھلا دو کہ بچہ کبھی پیدا ہی نہ ہو۔ رانی نے خوف اور لالچ کے بیچ ڈولتے ہوئے ہاں کر دی۔ اگلی صبح جب مریم کے لیے دودھ تیار ہو رہا تھا، رانی نے شیشی میں چھپی مضر دوا دودھ میں ملانی چاہی، لیکن جیسے ہی وہ دودھ کی ٹرالی اٹھانے لگی، اماں جان اچانک کچن میں آ گئی۔ ان کی نظر ٹرے پہ پڑی اور وہ فوراً انہوں نے رانی کو ٹوک دیا، رانی، یہ دودھ اتنا گہرا کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیا ڈالا ہے اس میں؟ رانی بکھلا گئی، ہاتھ کانپنے لگے اور اس کی زبان لڑکھڑائی۔ اماں جان نے شک کی تیزی سے ٹرے اٹھائی اور دودھ کو سونگھا، پھر ان کی تیز نگاہ رانی پر جا ٹھہری۔ رانی، تم کچھ چھپا رہی ہو نا؟ اس سے پہلے کہ رانی کچھ بولتی، پیچھے سے مریم بھی اسی وقت کچن میں آ گئی اور رانی کی گھبراہٹ اس کے سامنے آ پڑی۔ اماں جان نے سخت لہجے میں کہا کہ یہ دودھ تم مریم کو نہیں دو گی، پہلے اسے ڈاکٹر کے پاس بھیجوں گی۔ ملازم کے ہاتھ دیکھتی ہوں اس میں کیا ملا ہے۔ رانی کا رنگ اڑ گیا اور وہ خوف کے مارے رونے لگی۔ مجھ سے غلطی ہوگی بیگم صاحبہ۔ اس سے پہلے کہ وہ گہرا راز اگلتی، اماں جان سب سمجھ گئی تھی۔ انہوں نے رانی کو جھڑک کر کمرے سے باہر نکال دیا اور مریم کو سینے سے لگا کر کہا کہ گھبراؤ نہیں بیٹا، اب میں تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھوں گی، نہ کوئی تمہیں نقصان پہنچا سکے گا، نہ تمہارے بچے کو۔ مریم کے دل میں ایک شدید خوف تھا، مگر اماں جان کے بازوں میں اسے پہلی بار اپنے لیے سچی محبت محسوس ہوئی۔ اس واقعے کے بعد حویلی میں سب سمجھ گئے کہ مریم کے لیے اب کسی کی چال کامیاب ہونا آسان نہیں، اور شفق کے دل میں وہ حسد اب نفرت کی آخری حدود کو چھونے لگا تھا، لیکن اس کی ہر کوشش الٹی پڑ رہی تھی۔ قسمت جیسے مریم کے سر پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ رانی کو جب اماں جان نے بازو سے پکڑ کے کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کیا تو وہ ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ اماں جان نے غصے سے تیز لہجے میں کہا، اب سچ بتاؤ ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ رانی نے گھبرا کر زمین پہ ہاتھ جوڑ دیے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیگم صاحبہ، میں مجبور تھی۔ بیگم صاحبہ نے خود مجھے کہا تھا کہ مریم کو یہ دوا کھلا دو تاکہ اس کا بچہ نہ بچے۔ میں نے مجبور ہو کر کیا، مجھے معاف کر دے۔ اماں جان کے دماغ کو جیسے آگ نے جکڑ لیا ہو، مگر انہوں نے اپنے غصے کو ضبط کیا۔ وہ سب سمجھ گئی کہ یہ شفق کی سازش تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر اب سلطان کو بتایا تو گھر میں قیامت برپا ہو جائے گی، شفق اور سلطان کا رشتہ اور الجھ جائے گا۔ اس لیے انہوں نے رانی کو ڈانٹ کر کہا کہ خبردار جو زبان کھولی، اب تم میرے سامنے رہو گی اور مریم کے قریب نہیں جاؤ گی۔ اماں جان نے وہ بات دل میں چھپا لی اور مریم کا ہر قدم خود سنبھالنا شروع کر دیا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس رات مریم کو اچانک تیز درد اٹھا، وہ بستر سے اٹھ بھی نہ سکی، اس کی چیخ دبی ہوئی، مگر تکلیف اتنی شدید کہ آنسو خود بخود بہہ نکلے۔ اماں جان کی نیند کھل گئی، وہ دوڑ کر کمرے میں آئی اور چیخ کر بولی، کوئی سلطان کو بلاؤ، مریم کی حالت بہت ہی خراب ہے۔ سلطان نیند میں تھا، مگر اماں جان کی آواز سن کر گھبراہٹ کے ساتھ باہر آیا۔ اس نے پہلی بار مریم کو اس حالت میں دیکھا۔
اس کا چہرہ پیلا پڑا تھا، جسم کانپ رہا تھا اور ہاتھ بستر کو جکڑے ہوئے تھے۔ سلطان کے دل میں جیسے کوئی لکڑی چٹکی ہو۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور مریم کو بازوں میں اٹھا کر باہر نکلا، اسے ہسپتال کی طرف لے گیا۔ گاڑی چلانے کے دوران مریم کے درد کی چیخیں اس کے دل کو توڑ رہی تھی۔ وہ ہر بار اسے تسلی دیتا، مریم تھوڑا ہمت کرو، میں ہوں تمہارے ساتھ، کچھ نہیں ہونے دوں گا، مگر اس کے چہرے پر خوف اور محبت دونوں کی لکیریں ابھری ہوئی تھیں۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر اسے اندر لے گئی۔ سلطان باہر بے چینی سے ٹہلتا رہا۔ اماں جان ایک کونے میں دعائیں مانگ رہی تھی اور شفق تھوڑی دور کھڑی اندر ہی اندر حسد کے انگارے پھونک رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش یہ بچہ نہ بچے، کاش مریم اب واپس نہ آئے۔ اس کے چہرے پر دعاؤں کی نہیں، زہر کی جھلک تھی، مگر قسمت کو اس کا زہر منظور نہ تھا۔ اندر سے ڈاکٹر کی آواز آئی کہ کیس مشکل ہے مگر مریم بہت ہی مضبوط ہے، تھوڑی دیر میں یہ بچہ دنیا میں آ جائے گا۔ مریم کی چیخیں پورے وارڈ میں گونج رہی تھی اور سلطان کے قدم زمین میں دھس رہے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے صرف دور سے دیکھنے دیا۔ اس کی سانس تیز تھی اور ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے۔ سلطان پہلی بار خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ ہر چیخ پر اس کے دل میں کانٹے سے اتر رہے تھے۔ پھر اچانک مریم نے آخری زور لگایا، ڈاکٹر چلے آئے اور کچھ لمحوں بعد بچے کے رونے کی آواز نے پورے ہسپتال میں زندگی بھر دی تھی۔ سلطان کے قدم خود بخود آگے بڑھ گئے۔ ڈاکٹر مسکرا کر باہر آئی اور بولی، مبارک ہو، آپ کے گھر بیٹا آیا ہے۔ سلطان کی آنکھوں میں خوشی کی نمی تیر گئی۔ اس نے بے اختیار اماں جان کو دیکھا جنہوں نے سجدے میں گر کر خدا کا شکر ادا کیا۔ شفق نے اندر ہی اندر چیخ ماری مگر چہرے پر مسکراہٹ کا نقاب اوڑھا ہوا تھا۔ سلطان نے جب اپنے بیٹے کو پہلی بار بازوں میں لیا تو اس کے اندر کی دنیا بدل گئی۔ وہ چھوٹا سا وجود اس کے دل میں وہ جگہ لے رہا تھا جو اس نے کبھی مریم کو نہیں دی تھی۔ ڈاکٹر نے اجازت دی تو وہ مریم کے پاس گیا۔ مریم کمزور تھی مگر ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، سلطان، میرا بچہ۔ سلطان اس کے قریب بیٹھا، اس کے بالوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، نہیں، ہمارا بچہ ہے۔ اور پہلی بار اس کے لہجے میں محبت نہیں مگر ایک بے حد گہرا احساس اور احترام تھا جو مریم نے پہلی بار محسوس کیا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد حویلی کی فضا بدلنے لگی تھی۔ مریم کی گود میں خوشیوں کا وہ چراغ آیا تھا جس نے اس کی قسمت کی رات روشن کر دی تھی۔ اماں جان ہر وقت اس کے ارد گرد پھرتی تھی، کبھی اس کو بیٹے کے گود میں لیتی، کبھی اسے آرام کرنے کو کہتی، اور پورے گھر میں مریم کے وجود کی اہمیت ہر دن بڑھتی جا رہی تھی۔ سلطان بھی اب اسے عزت اور نرمی سے پیش آتا تھا۔ وہ جب اپنے بیٹے کو مریم کے باہوں میں دیکھتا تو دل میں ایک عجیب سا سکون آ جاتا تھا۔ اس سکون کا اثر پورے گھر پہ پڑنے لگا تھا۔ مریم کے ماں باپ اب اپنی بیٹی کی خوشیاں دیکھ کر شکر ادا کر رہے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ اپنا نیا گھر لے چکے تھے جو اماں جان نے وعدے کے مطابق انہیں دلوایا تھا۔ رفیق احمد کی آنکھوں میں وہ خوشی تھی جو برسوں کی محنت کے بعد بھی نصیب نہ ہوئی تھی۔ مریم کا بیٹا دن بدن صحت مند اور خوبصورت ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے معصوم ہاتھ جب سلطان کی انگلی پکڑتے تو سلطان کے دل کی ساری سختی پگھل جاتی، لیکن شفق کے دل پر ہر دن ایک نئے زخم کا نشان چھوڑا جا رہا تھا۔ وہ حویلی میں چرتی پھرتی تو سب کچھ اس کے حق میں ہوتا ہوا دکھائی دیتا۔ مریم کی عزت بڑھتی ہوئی دیکھ کر اس کے دل میں اندھیری گہرائی اور بھی بڑھنے لگی تھی۔ ایک رات وہ سلطان کے کمرے میں آئی، اس کے چہرے پر اداسی تھی، آنکھوں میں حسرت جیسے سمٹ آئی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، سلطان، اب تو تم پوری طرح مریم کے عاشق بن گئے ہو، تم نے مجھ سے محبت چھوڑ دی ہے۔ سلطان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام کر نرم لہجے میں کہا، شفق، تم آج بھی میری محبت ہو، تم میری پہلی بیوی ہو، میری زندگی میں سب سے پہلے آئی ہو تم۔ یہ حقیقت کبھی نہیں بدلے گی۔ میں مریم کی عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ میری بچی کی ماں ہے، اسے یہ مقام ملنا ہی چاہیے، لیکن میری محبت تم سے کبھی کم نہیں ہوئی۔ شفق نے تلخی سے ہلکی مسکراہٹ دی لیکن دل کی آگ کم نہ ہوئی۔ سلطان نے اس کا چہرہ تھام کر کہا، شفق، اپنا دل بڑا کرو، مریم کو قبول کر لو، وہ تمہاری چھوٹی بہن کی طرح ہے، یہ بچہ تمہاری گود میں پروان چڑھ سکتا ہے، تم اس کی بڑی ماں بن سکتی ہو، اگر تم دل کھولو گی تو اس حویلی میں خوشیاں واپس آ جائیں گی، میں تم سے یہی چاہتا ہوں۔ شفق نے منہ پھیر لیا، وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی مگر اس کا دل ابھی بھی مریم کے مقام کو برداشت کرنے پہ آمادہ نہ تھا۔
وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی اور ناراضگی کے اندھیرے میں خود کو گرم کر دیا۔ ادھر اماں جان کو جب بچے کی پیدائش کے 40 دن پورے ہوئے تو انہوں نے پورے علاقے میں اعلان کر دیا کہ سلطان کی بیٹی کی خوشی میں وہ بہت بڑی خیرات کریں گی۔ حویلی کے صحن میں دیگیں چڑھ گئیں، سینکڑوں غریبوں کے لیے کھانا تیار ہونے لگا۔ لوگ آ کر اماں جان کو دعائیں دیتے تھے۔ اماں جان کے چہرے پر وہ نور تھا جو برسوں کے انتظار کے بعد ملا تھا۔ وہ مریم کو دیکھتی تھی جو اپنے ننھے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی تھی تو ان کے لبوں پر شکرانے کی خاموش دعا چلتی رہتی تھی۔ حویلی میں آج واقعی خوشیاں لوٹ آئی تھی، مگر ایک دل تھا جو ابھی بھی اس خوشی میں شامل نہیں ہو پا رہا تھا، اور وہ تھی شفق، جس کے دل میں اب آگ بھی سلگ رہی تھی، اور یہ آگ آنے والے دنوں میں ایک نئی طوفان کو جنم دینے والی تھی۔ خیرات کے بعد حویلی میں خوشی کی روشنی پھیلتی ہی جا رہی تھی۔ مریم کے بیٹے کی معصوم ہنسی ہر کونے میں گونجتی تھی، اور سلطان کا دل دن بدن اپنے بیٹے سے جڑتا جا رہا تھا، اور جب شام کو کام سے واپس آتا تو سیدھا مریم کے کمرے کی طرف جاتا، اپنے بیٹوں کو بازو میں اٹھاتا اور مریم کی تھکاوٹ دیکھ کر آرام کرنے کا کہتا۔ یہ سب شفق کے دل پر نشتر بن کے لگ رہے تھے۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ سلطان کی زندگی میں پیچھے ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ سلطان اسے یقین دلاتا رہتا تھا کہ اس کے دل میں محبت آج بھی شفق کی ہے، مگر دل کی گہرائیوں میں وہ جانتی تھی کہ بچے کی وجہ سے مریم کی جگہ بدل چکی ہے، اور یہی احساس اس کے دل میں زہر کی طرح بڑھنے لگا تھا۔ ایک دن شفق کمرے میں بیٹھے بیٹے کو کھیلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ مریم نے اسے احترام سے سلام کیا اور بچے کو اس کی گود میں دے دیا۔ مریم کے دل میں یہ چاہت تھی کہ شفق اسے دل سے قبول کر لے، مگر شفق کا دل سخت پتھر کی طرح بنا ہوا تھا۔ اس نے بچے کو بے دلی سے تھاما اور آنکھیں دوسری طرف پھیر لی۔ مریم نے یہ دیکھا مگر خاموشی کی طرح چپ رہی۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گئی، مگر شفق کے دل میں ایک اور خوف جنم لینے لگا کہ اگر سلطان کی محبت مریم اور بچے میں بٹ گئی تو وہ کہاں جائے گی۔ اسی رات شفق بیٹھے بیٹھے سوچتی رہی کہ اسے کچھ کرنا ہوگا، مگر کیا کرے؟ ابھی تک اس کی ہر سازش ناکام گئی تھی۔ رانی پکڑی جا چکی تھی اور اماں جان کی آنکھیں ہر وقت کھلی رہتی تھیں، مگر شفق کے دل میں پھر بھی ایک نئی چنگاری بھڑکی کہ اگر سیدھی چال نہ چلی تو کوئی ایسی چال چلنی ہوگی جس کا الزام کبھی اس پر نہ آئے۔ وہ اپنے آپ سے کہہ رہی تھی کہ مریم کو نقصان پہنچانے کا راستہ بدلنا ہوگا۔ اسی دوران سلطان نے اس کے کمرے میں قدم رکھا اور اسے اکیلی خاموش دیکھ کر پاس آ بیٹھا۔ اس نے نرمی سے کہا، شفق، میں جانتا ہوں تم اداس ہو، مگر کوشش کرو اس گھر کی خوشیوں میں شامل ہو جاؤ۔ میری محبت تمہارے لیے آج بھی ویسی ہی ہے جیسے پہلے دن تھی۔ تم میری بیوی ہو، میری دل کی شریک حیات، لیکن مریم بھی اس گھر کی بہو ہے اور میرے بچے کی ماں ہے۔ ہمیں سب مل کے رہنا ہوگا۔ شفق نے آنکھیں سلطان پر ٹکائی مگر جواب نہ دیا۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، شفق، میں چاہتا ہوں کہ تم مریم کی بڑی بہن بنو، اس بچے کی بڑی ماں بنو۔ اگر تم دل بڑا کر لو گی تو اس حویلی کی ساری خوشی تمہارے پاس واپس آ جائیں گی۔ مگر شفق نے اپنا ہاتھ آہستہ سے کھینچ لیا اور سرد لہجے میں بولی، سلطان، تم ہمیشہ مریم کا نام لیتے ہو، کبھی سوچا ہے میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے؟ تمہارے پاس اب مریم ہے، اس کا بچہ ہے، تم میری کس بات کی پرواہ کرتے ہو؟ سلطان نے گہری سانس لی اور کہا، شفق، تم غلط سوچ رہی ہو۔ مگر وہ اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ سلطان سچ کہہ رہا ہے، لیکن اس کا دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ اگلے دن حویلی میں ہلچل تھی۔ اماں جان نے خیرات کے بعد ایک اور بڑی تقریب رکھنے کا اعلان کیا تھا، جس میں نذرانے بانٹنے تھے اور غریبوں میں کپڑے تقسیم کرنے تھے۔ سب لوگ خوشی میں مصروف تھے، مگر شفق کے دل میں ایک اور سازش پک رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب اس خوشی میں ایک ایسا طوفان لاؤں گی کہ کسی کو شک بھی نہ آئے گا اور مریم پھر سے مصیبت میں پھنس جائے گی، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس بار اس کی چال الٹی پڑے گی اور اس کی اپنی زندگی بدل کے رکھ دے گی۔ اماں جان کی تقریب کے دن حویلی میں رونق ہی رونق تھی۔ حویلی کا صحن مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، کہیں دیگیں رکھی تھی، کہیں عورتیں بچوں میں کپڑے بانٹ رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر سلطان کا بیٹا سب کی دعاؤں کا مرکز تھا۔ مریم اسے احتیاط سے گود میں لیے بیٹھی تھی اور اماں جان ہر آنے والے کو فخر سے دکھا رہی تھی۔ شفق دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی تلخی گھل رہی تھی اور اسے اس تلخی نے ایک بار پھر غلط قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ مریم اب حویلی کی ملکہ بن چکی ہے، اور اگر اس کی جگہ واپس حاصل کرنی ہے، ایسا وار کرنا ہوگا جس سے مریم سب کی نظروں میں بری لگے۔
شفق نے ملازمہ کو اشارہ کیا کہ وہ مریم کے بچے کی سوئی ہوئی چرپائی کے نیچے وہ چھوٹی سی خوشبو والی شیشی رکھ دے، جس کی خوشبو بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اس کا زہر اتنا گہرا تھا کہ بچے کو سانس لینے میں تکلیف ہو سکتی تھی، اور وہ سب سمجھ جائیں گی کہ مریم نے کوتاہی برتی ہے۔ رانی نے وہ چھوٹی شیشی لے کر چرپائی کے نیچے رکھ دی، مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ کونے میں کھڑا ایک ملازم اسے دیکھ چکا ہے۔ تقریب ختم ہونے والی تھی کہ بچے نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ مریم گھبرا کر اس کے پاس گئی تو اسے ایک عجیب سی تیز بو محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً کپڑا ہٹایا تو شیشی گرا ہوا ملا۔ سلطان بھی وہیں آ گیا۔ اس نے شیشی اٹھا کر سونگھی اور اس کی آنکھوں میں شدید غصہ ابھرا۔ اس نے ملازمہ رانی کو بلایا اور کڑک آواز میں پوچھا، یہ کس کا حکم تھا؟ رانی خوف کے مارے سچ چھپا نہ سکی اور سب بتا دیا کہ شیشی شفق کے کہنے پہ رکھی گئی تھی۔ مریم کا دل دھک سے رہ گیا۔ اماں جان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور پورا صحن ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ سلطان نے ایک لمحے کے لیے غصے بھری آنکھوں سے شفق کی طرف دیکھا۔ شفق ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی چال یوں بے نقاب ہو جائے گی۔ سلطان تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ شفق، تم نے یہ کیا کیا؟ کیسے سوچ لیا کہ تم میرے بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہو؟ کیا تمہارے دل میں ذرا سی بھی انسانیت نہیں بچی؟ شفق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی اور بولی، سلطان، میں بس ڈر گئی تھی، مجھے لگا کہ تم مجھے چھوڑ دو گے، تم مریم اور اس کی اولاد میں کھو جاؤ گے۔ میرا دل جلا ہوا تھا، میں نے بس غصے میں یہ سب کیا۔ سلطان کا دل غصے سے بھرا ہونے کے باوجود اس کی بات سن کر ایک لمحے کو نرم پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ شفق کی جگہ مریم کے آنے سے بدل گئی ہے، اس لیے وہ زیادہ سخت نہ ہو سکا۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، شفق، تم نے بہت ہی برا کیا، تم میری نظروں سے گھر گئی ہو، مگر میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ تم میری پہلی بیوی ہو، میری محبت ہو، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر یاد رکھو اب سے مریم اور میرا بیٹا میری امانت ہے، انہیں نقصان پہنچانے کا خیال بھی دل سے نکال دو۔ شفق کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کے دل میں سلطان کی معافی نے پہلی بار ایک عجیب سا بوجھ ہلکا کیا۔ وہ قدم کھسکھساتی ہوئی مریم کی طرف آئی۔ مریم کی آنکھوں میں کوئی جیت نہیں تھی، صرف دکھ اور تھکن تھی۔ شفق اس کے سامنے رکی، پھر آہستہ سے بولی، مریم، تمہارے ساتھ بہت ہی برا کیا میں نے، تم چاہو تو مجھے معاف نہ کرو، مگر میں اب سے کوشش کروں گی کہ تمہیں اور اس بچے کو قبول کر لوں۔ مریم نے خاموشی سے اپنے بیٹے کو مضبوطی سے تھامے رکھا، پھر نرمی سے سر جھکا کر بولی، شفق باجی، میں اب سے بدلہ لینا ہی نہیں چاہتی، میں صرف اپنا گھر بچانا چاہتی ہوں۔ آپ اگر دل سے ہمیں قبول کر لیں تو یہ گھر دوبارہ آباد ہو سکتا ہے۔ شفق نے پہلی بار اس بچے کے ننھے ہاتھ کو چھوا اور اس کا دل عجیب سی نرمی سے بھر گیا۔ وہ آہستہ سے بولی، میں کوشش کروں گی، بہت ہی کوشش۔ اور اس لمحے حویلی میں جیسے ہوا رک سی گئی تھی۔ ایک طویل دشمنی ایک کمزور سا مگر سچا رشتہ بننے کی ابتدا کر رہی تھی۔ سلطان نے آگے بڑھ کر دونوں کو دیکھا اور پہلی بار اس کے چہرے پر سکون کی ہلکی سی جھلک آئی۔ اس کے دل میں یہ امید پیدا ہوئی کہ شاید اب یہ گھر نئی خوشیوں کی طرف بڑھ سکے گا۔ حویلی میں دن بدن سکون اور خوشی بڑھتی جا رہی تھی۔ شفق نے واقعی دل بدل لیا تھا۔ اس نے نہ صرف مریم اور بچے کو دل سے قبول کیا بلکہ اب وہ ان کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آنے لگی تھی۔ مریم بھی اس کی عزت کرتی تھی اور بچے کی خاطر اسے ایک بڑی بہن اور محافظ کی طرح دیکھتی تھی۔ سلطان کا دل سکون سے بھر گیا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی خواہش کے مطابق گھر میں محبت اور سکون واپس آ چکا ہے۔ بچے کی ہنسی ہر کونے میں گونجتی تھی اور اماں جان اپنے بیٹے اور نواسے کی خوشی میں دن رات دعائیں کرتی رہتی تھی۔ شفق بھی اب مریم کے قریب رہنے لگی تھی۔ اسے یہ احساس ہوا کہ نفرت اور حسد کی بجائے محبت اور سمجھوتے میں ہی اصل طاقت ہے۔ اب اس کے گھر کی روح بن چکی تھی اور مریم کے لیے کبھی کسی چال کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی تھی۔ مہینوں بعد ایک دن مریم نے سلطان کو آہستہ سے بتایا کہ وہ دوبارہ حاملہ ہے۔ سلطان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ مریم کے ہاتھ تھام کر دعائیں مانگنے لگا کہ اللہ اسے صحت مند اولاد اور گھر کی خوشیوں کو بڑھائے۔ اماں جان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ دن رات شکر ادا کرتی رہی اور حویلی میں ہر طرف محبت اور مسکراہٹیں چھا گئی تھی۔ شفق بھی اس نئی خوشی میں حصہ لینے لگی اور بچے کو اپنے دل سے اپنے طور پر پیار کرنے لگی۔ سب نے ایک دوسرے کو اپنی جگہ دے دی اور احترام کا نیا رشتہ پیدا ہوا۔ حویلی میں دوبارہ وہی امن اور سکون قائم ہوا جو سالوں سے خواب سا لگتا تھا۔ سلطان نے اپنے بیٹے اور مریم دونوں کو دل سے تھام رکھا تھا اور شفق کی محبت نے گھر میں ایک نئی روشنی پیدا کر دی تھی۔ مریم کی دوسری بار حاملہ ہونے کی خوشی نے سب کے دلوں میں نئی امید اور محبت کی لہر دوڑا دی تھی۔ یوں حویلی کی کہانی ایک خوشگوار انجام پر پہنچی۔ سب لوگ ایک دوسرے کے لیے
زندگی کے حقیقی رشتے کو پہچان چکی تھی اور حویلی میں ہمیشہ کے لیے سکون، محبت اور خوشیاں بس گئی تھیں۔